کیا آپ جانتی ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا قوم بھی گزری ہے جو طاقت اور قد اور شان اور شوکت میں اپنی مثال بناتی تھی، جن کا مخل پخاڑوں جیسی تھی، جن کی جسم مضبوط تھی اور جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی؟ یہ تھی قوم عاد، ایک قدیم اور طاقتور قوم جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی، مگر افسوس انہوں نے طاقت کو غرور بنایا، اللہ کا پیغام کو جھٹلایا اور ظلم اور سرکشی کو اپنا عادت بنا لیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے قوم عاد کون تھی، انہیں کس بات پر عذاب دیا گیا اور ان کے انجام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ آج کی انسانیت کے لیے ایک بڑا سا سبق ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی ہے، خاص طور پر سورہ الفجر، سورہ الاعراف، سورہ ہود۔ یہ قوم احقاف کے علاقے میں آباد تھی، ریگستانی علاقہ تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں آباد ہوئی۔ ان کا علاقہ جو موجودہ عرب، عمان اور یمن کے درمیان میں ہے، یہ ریت کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور قد میں لمبے، طاقت میں بے مثال اور عمارتوں اور مخلات کے ماہر، دنیاوی شان اور شوکت میں آگے۔ قرآن کہتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اونچی ستونوں والے ارد کو کیسی تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد اتنا طاقتور تھی کہ کہتی، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر قلعے بناتے، ریت میں ایک شاندار محل تیار کرتی، اونچی ستون والی مضبوط دیواریں بناتے اور اپنی طاقت پر غرور کرتے۔ انہیں لگتا تھا ہم کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، نہ ہم پر کوئی عذاب آئے گا، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کا عقیدہ بت پرستی تھا۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور اس کا پوجا کرتے اور کہتے یہ بت ہمیں نفع دیتا ہے، حالانکہ نہ وہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ کچھ فائدہ دیتا۔ قوم عاد کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، شرک کرتی، غرور اور تکبر، کمزور پر ظلم، حق بات سننے سے انکار، گناہ کو فخر سمجھتا، دنیا کو سب کچھ سمجھتی اور کہتی یہ زندگی بس یہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، اللہ سے ڈرو، غرور چھوڑ دو، ظلم بند کرو۔ قوم عاد نے کہا، کیا آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا، پاگل کہا، نادان کہا، کہتے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، انکار کیا اور ہنسنے لگی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نصیحت کرتے تو وہ ہنسنے لگتی اور مذاق اڑاتی، کہتے اگر آپ سچے ہو
تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ یہ ان کا سب سے بڑا نافرمانی تھا۔ اللہ نے انہیں وارننگ کے طور پر بارش روک دی۔ کھیت سوکھ گیا، پانی ختم ہونے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس کرو، اب توبہ کرو۔ لیکن وہ قوم اور ضدی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے آسمان میں سیاہ بادل دیکھی اور ساری جمع ہو گئی، خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ بادل بارش لائے گا۔ لیکن حقیقت میں وہ عذاب تھا۔ اللہ نے ان پر سخت آندھی بھیجی، چیختی ہوئی ہوا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی بھیجی۔ عذاب کی شدت آئی، وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیتی، جسم ریت میں گاڑ دیتی، محلات گرا دیتی، لوگ بھاگتے، چیختے، چھپتے، لیکن کوئی جگہ محفوظ نہ تھا۔ قوم عاد جڑ سے اکھڑ گئی، ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، کھجوروں کی کھوکھلی تنوں کی طرح پڑی رہ گئی۔ نہ طاقت کام آیا، نہ مخل، نہ غرور۔ حضرت ہود علیہ السلام اور جو ایمان لائے وہ اللہ نے بچا لیا، سارے محفوظ رہے۔